ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایماندارو اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان کے تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی پہ جس ہستی کے مقدس و مطہر کی محنت و کوشش اور کاوش سے اللہ خالق مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا رحمتیں ہوں بخششیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے منصبوں پر جن اللہ کے بندوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے عزیز بھائیو آج کا جو ہمارا مجموعہ المبارک کا عنوان ہے وہ ہے سچائی کے فائدے اور جھوٹ کے نقصانات عمومی طور پہ یہ جملہ بڑا معروف ہے کہ سچائی اور حقانیت نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں بھی حالات اسی جیسے ہی ہیں سچائی میں برکتیں ہیں سچائی میں رحمتیں ہیں سچائی میں عزتیں ہیں سچائی میں رفعتیں ہیں سچائی میں بلندیاں ہیں سچائی میں خیرات ہیں سچائی میں بلائیاں ہیں سچائی میں سکون ہے سچائی کے اندر اطمینان ہے اور جھوٹ میں فراڈ میں اذیتیں ہی اذیتیں ہیں دکھ ہی دکھ ہیں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں اور مشکلات ہی مشکلات ہیں جھوٹ بولنے والا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ساری زندگی پریشانیوں کو اپنے گلے سے نہیں اتار سکتا اور سچے لوگ کس قدر اللہ کو محبوب ہیں کیسے اللہ کو پیارے ہیں سچے لوگ آسمانوں سے قرآن اتار کر رب کائنات فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایماندارو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سچوں کا ساتھ دو، کبھی بھی سچائی اور حقانیت سے پیچھے مت۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہونا، اس کی مدد سرائی آسمانوں سے قرآن کی شکل میں اتر رہی ہے۔ اللہ کریم سچے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کی مائیت، سچے لوگوں کا ساتھ دینا، سچے لوگوں کے ساتھ رہنا، سچوں کی مجلس اٹینڈ کرنا، سچوں کے ساتھ کھڑے ہونا، اللہ اس کی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس کی ترغیب دلا رہے ہیں، بلکہ ترغیب ہی نہیں، اللہ ہمیں اس کا حکم دے رہے ہیں کہ تمہاری زندگی سچوں کے ساتھ ہی گزرنی چاہیے۔ سچائی کیا ہے؟ جھوٹ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سماعت فرمائیں، اور اسے کبھی نہیں آپ نے بلانا۔ آپ نے فرمایا صحیح بخاری کے حدیث ہے، علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو۔ جس طرح کھانے کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، اسی طرح تمہاری زندگی سچائی کے بغیر بھی نہ گزرے۔ علیکم بالصدق، سچائی کو اپنے اوپر لازم قرار دے لو، حالات جیسے بھی ہوں، جیسی بھی پریشانیاں آن پڑے، ہر پریشانی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ سینہ سپر ہو کر، لیکن آپ سچے ہوں، کھڑے ہوں، صاف ستھرے ہوں۔ قولوا قولا سدیدا، کڑی اور سچی بات کرو۔ اللہ تمہارے ساتھ کیا جو ہے نا وہ معاملات کریں گے، یصلح لکم اعمالکم، جتنے بھی تمہارے بگڑے ہوئے کام ہوں، جتنی بھی پریشانیاں بڑی ہوں، جتنے بھی سامنے پریشانیوں کے گرداب ہوں، جتنے بھی دکھ سامنے منہ کھولے ہوئے ہوں، جتنی بھی تکالیف آپ کے سامنے حائل ہے، اللہ کی قسم اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، جب تم سچائی پہ کاربند رہو گے اللہ تمہارے سارے کام ہی ٹھیک کر دے گا۔ جس کی ضمانت اللہ دے، جس کی گارنٹی اللہ دے، اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کاموں کو خود ہی ٹھیک کر دے۔ نکاح کا جب خطبہ دیا جاتا ہے، جب دیگر خطبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ کیوں خاص طور پہ ان آیات کو پڑھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ رشتہ داریوں، نکاح کے بندھن میں بھی یہ خطبہ دیا جاتا ہے، قولوا قولا سدیدا۔ جب رشتہ داریاں کرتے ہو تو اس وقت بھی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور نہیں ہونے چاہیے۔ گاؤں سے اٹھے، سیٹلائٹ ٹاؤن میں آ کے کوٹھی لے لی، پہریا ٹاؤن میں گھر لے لیا، واٹا ٹاؤن میں مکان لے لیا، ڈی سی کالونی میں آ کے رہائش لے لی کرائے پہ۔ کیا کرنا ہے؟ بچوں کے رشتے کرنے ہیں۔ جب اچھی جگہ پہ اچھے مکان میں رہیں گے، بچوں کے رشتے اچھے ہوں گے، آنے والوں کو بنیادی جھوٹ ہے، مکان اپنا ہے جی اپنا ہے، رہائش اپنی ہے جی اپنی رہائش ہے، یہ بنیادی جھوٹ پہ، بنیادی فراڈ پہ، بنیادی دھوکہ دہی پہ پھر طلاقیں نہ ہوں تو کیا ہو، پھر گھروں میں جھگڑے نہ ہوں تو کیا ہو، پھر گھروں میں فساد نہ ہوں تو اور کیا ہو۔ ایسے گھروں میں کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا جن گھروں کو بسانے میں بنیاد ہی جھوٹ ہے۔ اللہ کی قسم اللہ فرماتے ہیں سچائی کو پکڑ لو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کاموں کو ٹھیک کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہاری زندگی کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ ان الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف گامزن کرتی ہے، نیکی کی راہیں ہموار کرتی ہے،
نیکی کی شاہراہوں میں سچائی چلاتی ہے بندے کو. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ اور نیکی اللہ کے بندوں کو اللہ کی جنت کے داخلے عطا کر دیتی ہے. قرآن کریم اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ابرار نیک لوگ نیکی کرنے والے اللہ کی نعمتوں والی جنت میں ہوں گے. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ خاص طور پہ جھوٹ سے بچ جاؤ, فراڈ سے بچ جاؤ, دھوکہ دہی سے بچ جاؤ. اپنا اوڑنا بچھونا سچ بناؤ, حقانیت اور سچائی کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو. فراڈ سے بچ جاؤ, إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ جھوٹ سے بچ جاؤ. ان الکذب یہدی الی الفجور جھوٹ انسان کو اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے. وان الفجور یہدی الی النار اور جس کو فجور انسان کو اللہ کی جہنم کی راہوں پہ چڑھا دیتے ہیں. اور قرآن کریم میں سورۃ المائدہ کی آخری آیت کریمہ میں رب العالمین فرماتے ہیں یوم یرفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. فرمایا قیامت کے دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی, سچائی کام آئے گی. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, سچائی اور ایمان یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. جس دل کے اندر سچائی ہے ایمان بھی اسی دل میں ٹھہرتا ہے. جس دل کے اندر جھوٹ ہے, جس دل میں فراڈ ہے, جس دل میں دھوکہ دہی ہے, اس دل کے اندر ایمان باللہ کے ڈیرے نہیں ہوتے. اور اس کی تائید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث منافق کی کتنی علامتیں ہیں؟ سارے بولے کتنی علامتیں ہیں؟ منافق کی 3 علامتیں ہیں. 3 علامتیں. سب سے پہلی علامت اذا حدث کذب جب بات کرتا ہے جھوٹی بات کرتا ہے. واذا وعد اخلف جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. واذا اؤتمن خان جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اسے امین ٹھہرایا جائے خائن ٹھہرتا ہے, بددیانتی کرتا ہے, فراڈ جھوٹ. اب آپ اندازہ کریں منافق کی کتنی علامتیں ہیں؟ سارے بولے کتنی علامتیں ہیں؟ 3 علامتیں. سب سے پہلی علامت ہے اذا حدث کذب جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. اگلی دونوں علامتیں بھی جھوٹ بھی بنی ہیں. اذا وعد اخلف جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے, یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. واذا اؤتمن خان جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں بددیانتی اور خیانت کرتا ہے. جب خیانت کرے گا پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی جھوٹ ہوگا. پتہ چلا ساری کی ساری بیماریوں سارے گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ جھوٹ. اور رأس الایمان ایمان کی چوٹی کیا ہے؟ سچ. ایمان کی چوٹی کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ سچ. جب ایمان کی بنیاد سچ پہ ہے پھر جو جھوٹا ہے, جو خائن ہے, جو وعدہ خلافی کرنے والا ہے, جو منافقت, اور آپ نے فرمایا جس میں یہ 3 علامتیں پائی جائیں کان منافقا خالصا یہ خالص منافق ہے. اب جب خالص منافقت پائی جا رہی ہے پھر اس دل کے اندر ایمان ہوگا؟ جب ایمان نہیں ہوگا تو قیامت کے دن سرخرو کیسے ہو سکے گا؟ فرمایا یوم یرفع الصادقین صدقهم قیامت کے دن جب نفع دے گا تو صرف سچ ہی دے گا. اور سچ اور ایمان ایک دل میں جمع ہوتے ہیں. منافقت اور ایمان ایک دل میں جمع. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کا معمول بنانے کبھی جھوٹ نہیں بول. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا اور مجھے خواب میں دکھایا گیا ایک آدمی اس کو اس کی باچھوں کو چیرا جا رہا ہے, اس کی ناک کو چیرا جا رہا ہے. کہاں تک؟ گدی تک. ایک آدمی اس سائڈ پہ ہے ایک اس سائڈ پہ ہے. ادھر جاتا ہے تو ادھر بھی اس کی باچھوں کو چیرا جا رہا ہے, ادھر سے اس کو دوسرے کی طرف پھینکا جا رہا ہے. ادھر جاتے تک وہ سارا ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر وہ اس کی باچھیں اور اس کی منخر اس کی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا فقلت لهما من هذا یہ کون ہے؟ قال هو الرجل يغدو في بيته فيكذب الكذب تبلغ الآفاق یہ وہ ہے جو صبح کے وقت جھوٹ بولتا تھا اپنے گھر سے ایک جھوٹ بولتا اور وہ جھوٹ چاروں آفاق تک پہنچ جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں صبح ایک آدمی فیس بک کے اوپر جھوٹ لکھے پوری دنیا میں پہنچتا ہے نہیں پہنچتا؟ یوٹیوب کے اوپر ایک جھوٹ لکھے یا ایک جھوٹی ویڈیو چڑھا لے یا ایک جھوٹا جملہ لکھ لے وہ سارے چاروں آفاق تک پہنچ جاتا ہے، واٹس ایپ پہ لکھتے پہنچ جاتا ہے۔ اب ساری دنیا کے لوگوں تک اس کا جھوٹ پہنچ رہا ہے، اتنا بڑا جھوٹا قیامت کے دن پوری دنیا اس کے خلاف جھوٹا ہونے کے بعد بڑے شوق سے فیس بک کو یوز کرتے ہیں، بڑے شوق سے یوٹیوب کو یوز کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو جو بھی ویڈیو جو بھی جو ہے وہ تحریر آپ نے اپلوڈ کر دی فیس بک پہ چلی گئی، جتنے لوگ جھوٹ کو دیکھیں گے جتنے لوگ اسے پڑھیں گے وہ سارے کے سارے قیامت کے دن آپ کے خلاف ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون بندہ تھا؟ یہ جھوٹ بولنے والا تھا جس کی باچھوں کو بھی چیرا جا رہا ہے، ناک کو بھی گھٹی تک چیرا جا رہا ہے، بس اس کی یہی کیفیت قیامت تک چلتی رہے گی۔ مرنے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جھوٹوں کے ساتھ اور قیامت کے دن تک جاری و ساری رہے گا، پھر میدان محشر میں جب فیصلے ہوں گے اس کے بعد اللہ مانتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، صداقت کو لازم پکڑیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین بندے ایسے ہیں قیامت کے دن رب کائنات ان سے کلام ہی نہیں کریں گے، اللہ ان سے کلام ہی نہیں کریں گے۔ کیا فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے قیامت کے دن؟ اللہ کریم فرمائیں گے اقسموا ولا تکلمونی، دفع ہو جاؤ میرے ساتھ بات نہ کرو، میں رب آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، نہ بات آپ سے کروں گا۔ جسے قیامت کے دن رب کائنات نے کلام نہ کی، دلکار دیا، دفع کر دیا۔ اب میرے بھائیوں آج ذرا ہم سوچیں ہم اس کے لیے قیامت میں اس کے ساتھ کیا ہے سلوک ہوگا، کیسے وہ کامیاب ہو سکے گا، کیسے وہ اللہ کے ہاں سلوک ہوگا۔ فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین شخص ایسے ہیں جن سے رب کائنات کلام ہی نہیں کہیں گے اور اللہ انہیں عذاب علیم سے دوچار کریں گے۔ ان میں ایک وہ شخص ہے رجل سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ بندہ جو کاروباری ہے، تاجر ہے، دکاندار ہے، کارخانے دار ہے، ڈیلر ہے، پراپرٹی بیچنے والا، بروکر ہے، پراپرٹی کے سودے کروانے والا، یہ بڑے بروکر، بڑے سارے بروکر فتوے لینے کے لیے آتے ہیں۔ حافظ صاحب بروکری جائز ہے، ہاں بھائیوں جائز ہے، لیکن آپ یہ ہمیشہ یاد رکھنا ایک پارٹی کے پاس جاؤ اس کو جھوٹی بات، دوسرے کے پاس جاؤ اسے جھوٹی بات، جی جو سودا لکھنا ہو تو میری گل سن کے دوسرا لکھنا ہے، لحاظری رکھ رہا ہے، لکھنا پکی رکھ رہا ہے، جب بیچنا ہے تو بیچنے والے کو کیا کہنا ہے بھائی 32 لاکھ کی تو ہماری اپنی خرید ہے، آپ کو کیسے 29 کا دے دیں؟ دیانتداری سے سوچیں ہاں یہ سچ ہے؟ اس بنیاد پہ کمایا جانے والا رزق حلال ہوگا؟ اس بنیاد پہ کمائے جانے والے رزق میں برکت ہوگی؟ اس بنیاد پہ حاصل کیا جانے والا مال وہ وبال جان نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ رجل باع سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ بندہ جو جھوٹ بول بول کے سودے کرتا ہے، دکان پہ کسٹمر آیا، کسٹمر کو ڈیل کر رہا ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے مسلمان معاشرہ عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی حافظ صاحب کیا کریں، جب تک جھوٹ نہ بولے لوگ مطمئن نہیں ہوتے۔ اللہ کی قسم ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھ رہا ہوں اور قرآن کریم میرے آگے ہے، میں نے کتاب و سنت کو جتنا پڑھا
میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جتنا پڑھا، میرے سامنے ایک ہی بات آیا ہے کہ سچائی اور حقانیت کے بغیر کبھی برکتیں نہیں مل سکتی، کبھی سکون نہیں مل سکتا، کبھی برکت نہیں مل سکتا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کسٹمر آیا دکان پہ، جی باجی یہ سوٹ تو ہمیں اتنے میں 1300 میں تو ہمیں پڑ رہا ہے، تو آپ کو ہم کیسے 1200 کا دے دیں؟ قسمیں اٹھا اٹھا کے بیچ رہا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کے بیچ رہا ہے۔ کارخانے دار ہے وہ بھی قسمیں اٹھا رہا ہے، فیکٹری آلر ہے وہ بھی قسمیں اٹھا رہا ہے، تاجر ہے وہ بھی قسمیں اٹھا رہا ہے، پراپرٹی والا ہے وہ بھی قسمیں اٹھا رہا ہے، دفاتر بنا کے بیٹھنے والے بھی قسمیں اٹھا اٹھا کے اپنے سودے بیچ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچتا ہے لَأَخَذْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا، اللہ کی قسم یہ تو میں نے اتنے اتنے دام میں خود خریدا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصَدَّقَهُ، جس کو قسم اٹھا کے دے رہا ہے وہ اس کی بات کی تصدیق کر رہا ہے، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، اور جو قسمیں اٹھا رہا ہے یہ جھوٹا ہے۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھائی اس کی قسم کے اوپر اعتبار کر رہا ہے، یہ اندر سے جھوٹا ہے، اس کا ضمیر سے جھنجھوڑ رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہے ہو، قرآن کر رہے ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کائنات اس سے کلام ہی نہیں کریں گے۔ کس لیے مال کماتے ہو جھوٹ بول کے؟ کس لیے جھوٹ بول کے دکانداری کر رہے ہو؟ کس لیے جھوٹ بول کے کارخانہ چلا رہے ہو؟ کس لیے جھوٹ بول کے اپنی تجارت کر رہے ہو؟ کس لیے جھوٹ بول کے اپنی فیکٹری اور کارخانے کو آگے لے جا رہے ہو؟ یاد رکھو جب تک آپ کی فیکٹری، آپ کا کارخانہ، آپ کی دکان، آپ کی تجارت اللہ کی قسم جب تک جھوٹ پہ مبنی ہے کبھی آپ کو زندگی میں برکتیں نہیں مل سکیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے، غلط سوچ ہے، جھوٹ کے بغیر کسٹمر مطمئن نہیں ہوتا۔ کیا معاشرے میں سارے جھوٹے ہی ہیں؟ سچے لوگ بھی ہیں، لیکن جو کچھ شام تک وہ کماتے ہیں اس میں پورے مطمئن ہوتے ہیں، اللہ اس میں برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں سچائی اور حقانیت کو لازم پکڑے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی خیانت، سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ کبرت خیانت، بہت بڑی خیانت یہ ہے ان تحدث اخاک حدیثا هو لك فیہ مصدق وانت به کاذب۔ سب سے بڑی خیانت، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے سامنے قسم اٹھا کے اس کو مطمئن کر رہے ہو، آپ کا بھائی آپ پہ مطمئن ہو گیا ہے اور آپ اپنے بھائی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے بڑی خیانت اور بددیانتی ہے۔ میرے بھائیو آج تک دکانداری میں، کارخانے میں، فیکٹری میں، لین دین میں، رشتہ داری میں جہاں جہاں بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں، جھوٹ بولے، آج اپنے اللہ سے وعدہ کر لو اللہ مزا ما مزا، پہلے جو گزر گیا، اپنے اللہ سے معافی مانگیے اور آئندہ کے لیے پرعزم ہو جائیے کہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ اس پہ کاربند ہیں تو پھر آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، جو بندہ سچا ہوتا ہے کائنات کی کوئی طاقت اسے نیچا نہیں کر سکتی، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جھوٹا ہمیشہ متزلزل رہتا ہے، شک میں پڑا رہتا ہے، سچا مضبوط قدموں پہ، مضبوط اعصاب پہ کھڑا رہتا ہے، اور بڑی بڑی آندیاں، بڑے بڑی تیز و تند ہوائیں، بڑی بڑے جھکڑ بھی اس کے رستے میں حائل نہیں ہو سکتے، کہ اسے معلوم ہے میں سچا ہوں اور میرا رب آسمانوں سے اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایماندارو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے اللہ میں تیرے قرآن کو مانتے ہوئے، تیرے پیغمبر کی حدیث پہ عمل کرتے
हज्जाज बिन यूसुफ खुतबा दे रहा था। मौरख़ीन ने लिखा है, इमाम ज़हाबी ने और दीगर लोगों ने लिखा है, सीरत निगारों ने, हज्जाज बिन यूसुफ खुतबा दे रहा है और खुतबा लंबा कर दिया। एक आदमी दरमियान में से लोगों में से खड़ा हुआ, वो कहने लगा हज्जाज, और फिर आप जानते हैं हज्जाज किस कदर सफ़ाक था। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह सीर अलामिल नुबला में लिखा है, कान रजुलन सफ़ाकन, हज्जाज बिन यूसुफ अपने मुआशरे का, अपने दौर का सफ़ाक तरीन खूंखार जिंदा हुक्मरान था। ये वो हज्जाज बिन यूसुफ खुतबा दे रहा है, सामने से बंदा खड़ा हुआ, फ़अताल खुतबा, इसने खुतबा बहुत लंबा कर दिया। वो बंदा खड़ा होकर कहने लगा, फ़इन्नल वक्त ला यंतज़िर, वक्त आपका इंतजार नहीं करेगा, वरब्बु ला याज़िरुका, और आपका रब आपके सुनने को कभी नहीं मानेगा, और आप खुतबा क्यों लंबा कर रहे हो। जब उस बंदे ने खड़े होकर इतने कलमात कहे, फ़अमरा बिहब्से ही, हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने बंदों को दिया, कहा इसे पकड़ो और इसे पसे जिंदा कर दो, जेल की सलाखों के पीछे ले जाओ, इसको जेल में भेज दो, इसको सजा ये सुनाई गई कि इसे जेल में डाल दिया जाए। हज्जाज बिन यूसुफ ने इसे जेल में डाल दिया। फ़अताहु कौमुहु, और उस कैदी जिसे बनाया गया है उसकी कौम के लोग पीछे से आए, उसके रिश्तेदार आइज़ा व खाब आए, आके कहने लगे हज्जाज, जिसको आपने, जो आपके खुतबे में खड़ा हुआ था, आपने जिसे पसे जिंदा किया है, जेल की सलाखों के पीछे भेजा है, वो रजुल मजनून, हज्जाज वो तो मजनून आदमी है, आपने उसे क्यों जेल में भेज दिया। हज्जाज बिन यूसुफ कहने लगा, अगर ऐसी बात है, फ़इन अक़र्र बिल जुनून, अगर उसने अपने आप इकरार कर लिया कि मैं मजनून दीवाना हूँ, तो फिर खलस्तहु मिन अस्सिजन, मैं उसको जेल से निकाल दूंगा और उसे रिहाई दे दूंगा, उसकी राहें आजाद कर दूंगा। हज्जाज बिन यूसुफ कहने लगा, लो उसका दी तो लाया गया, कहा बतलाओ भाई आप मजनून हो, दीवाने हो। फ़क़ाल अर्रजुलु ला यसुहु ली, आदमी कहने लगा ये मेरे लिए कैसे लायक है कि मैं कहूँ कि मैं दीवाना हूँ, मैं मजनून हूँ। अन अजहदा नेमतल्लाह, मैं अपने अल्लाह की नेमत का इनकार करूँ। मेरे रब ने मुझे दिमाग दिया है, मेरे रब ने मुझे फ़हम दिया है, मेरे अल्लाह ने मुझे बसीरत दी है, मेरे रब ने मुझे ज़हन रसा दिया है, मेरे अल्लाह ने मुझे फिक्र रसा अता की है। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने रब की ऐसी इतनी बड़ी नेमत का इनकार कर दूं। अल्लाह की कसम, मैं मजनून नहीं हूँ, मैं दीवाना नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। वस्बितु लिनफ्सी सिफ़तल जुनून अल्लती नज़्ज़हनी अल्लाह, मैं अपने लिए जुनून की सिफ़त को साबित करूं, जबकि मेरे रब ने मुझे जुनून से पाकीज़ा और मुनज़्ज़ह रखा है। अल्लाह की कसम, मैं ना मजनून हूँ ना दीवाना हूँ, मेरी दिमाग भी ठीक है, मेरी अकल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। हज्जाज बिन यूसुफ कहने लगा, इतना सच्चा और खरा आदमी मैंने जेल में भेजा हुआ है। फखन्ना सबीलहु, मुर्रखीन ने लिखा है हज्जाज ने उसका रास्ता छोड़ दिया, कहा जाओ आपको आजादी मिल गई है। ओ मेरे भाइयों, अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्बु युहलिक, झूठ हलाक कर देता है, बर्बाद कर देता है। सच्चाई हमेशा इंसान को अल्लाह के करीब करती है और सच्चाई हमेशा बंदे को नजात दिलाती है। सच्चा कभी भी परेशान नहीं हो सकता। वक्ती तौर पे परेशानी आती है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे थे या नहीं? क्यों नहीं सच्चे थे या नहीं? सारे बोले सच्चे थे। यूसुफ अय्युहा सिद्दीक, ऐ यूसुफ, सच्चे यूसुफ, कितने साल जेलों में रहे, कितने साल बसे जिंदा रहे, कितने साल आजमाइशों की घड़ियां गुजारी, लेकिन परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं। अल्लाह वाले मुसीबतों को देकर, मुसीबतों के दांत देकर कभी पीछे नहीं हटते, कभी सच्चाई के दान को नहीं छोड़ते। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी एक मौका पे भी सच्चाई को नहीं छोड़ा। फिर क्या हुआ? रब ने निजात दी, अल्लाह करीम ने फिर कैसी बुलंदियां दी। एक वक्त आया, वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कुएं में पड़े हुए हैं, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनको भाई थप्पड़ मार रहे थे, वही यूसुफ
अजीम हुक्मरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन क्यों सच्चाई के दामन को नहीं छोड़ा। अस्सिद्क़ु युनजी वल किज़्बु युहलिक। आज मैं एक अरबी आलिम की किताब पढ़ रहा था, एक आदमी के पीछे कुछ लोग लगे हुए थे। किसी आदमी के पास वो आगे एक आदमी को कहने लगा, भाई आप ऐसे करें, मुझे बना दे अपने पास और मुझे लोगों से बचा। उस आदमी ने क्या किया, उसने कहा आप इधर बैठ जाओ, एक लकड़ियों का गट्ठा लिया और उसके आगे रख दिया। जब वो पीछे से उसको पकड़ने वाले लोग आए, उन्होंने आके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, भाई वो आपके पास एक आदमी आया था, वो कहाँ गया है? कहा वो इस गट्ठे के पीछे। क्या कहा? इस लकड़ियों के गट्ठे के पीछे है। जब उसने इतनी बात कही तो वो लोग कहने लगे, ऐसे लगता है कि जिस तरह इस बंदे ने हमारे साथ मजाक किया, जैसे इसने हमारे साथ मजाक किया है, फतरकू हो वनजा बिबरकत सिर के रजुल सालिह। अब उन्होंने ये कहा कि ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, इस लकड़ियों के गट्ठे के पीछे वो कैसे छुप गया होगा, ये आगे निकल गए। मर्रिखीन लिखते हैं, माल के कायनात ने उस नेक बंदे के सच की वजह से इस बंदे को भी निजात अता फरमाई। और मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सच्चाई को कभी भी अपने हाथ से न जाने, कभी भी अपने हाथ से न जाने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-बय्यान बिल-खियार, बैع करने वाले, खरीदो फरोख्त करने वाले, माल बेचने वाले, माल खरीदने वाले। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदाका व बय्याना बुरिक लहुमा फी बैहिमा। अगर उनके माल के अंदर कोई ऐप भी है, वो अपने ऐप को लोगों के सामने खोल के बयान कर देते हैं, मेरे इस माल के अंदर, मेरे सौदे के अंदर ये परेशानी वाला मामला है। आपका जी चाहता है खरीद लो, नहीं दिल करता ना खरीदो। जब आप ये अकीदा बना लेंगे कि ऐ वाली चीज खरीदेगा नहीं, जब आपने अकीदा बना लिया तो खरीदेगा कौन? जब आपका यकीन, आपका एतमाद, आपका तवक्कुल किस पे होगा? अल्लाह पे होगा। ऐ वाली चीज है, लेकिन ऐ वाली चीजों को भी आगे निकालने का कौन कादिर है? अल्लाह कादिर है। जब ऐसे करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसमें फर्क देगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मंडी गए, एक आदमी से उम्र लिया, बीमार, ले गए घर। जब घर गए तो पीछे से वो दो से अभी थे जिन्होंने वो खरीदा हुआ था, मंडी ले गए, एक आदमी उसका घर। उसने पूछा किसको दिया? उसको बताया था ये वो बीमार है। कहा मैंने तुझे बताया। कहा कैसे आदमी को दिया? कहा ऐसी ऐसी शक्ल का वो बता था। कहने लगे भाई यहाँ का होगा अब्दुल्लाह इब्न उमर, वो अल्लाह के बंदे, तेरे ऊपर मुझे अफसोस हो रहा है, वो आम आदमी नहीं था, वो तो आलिम नबी और फाज़िल जलील अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, और आप बीमार उनको दे रहे हो और आपने बताया भी नहीं वो बीमार है। चलो मेरे साथ उनके घर चले। सीधे अब्दुल्लाह इब्न उमर के घर गए, जाके कहा अब्दुल्लाह इब्न उमर ने, ये हजरत आप अपने पैसे ले लें और हमारा ऊँट में वापस कर दें। कहा क्यों? कहा ये ऊँट बीमार है, हमारे इस भाई ने आपको बताया नहीं था, लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सदाका व बय्याना बुरिक लहुमा फी बैहिमा। अगर सच्चाई की बुनियाद पे सौदा होगा ना बदले डाल देगा। आपको सच्चाई की बुनियाद पे इन्होंने सौदा नहीं दिया। हमारा यकीन है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हमारे इस माल से बरकतें उठ जाएंगी। आप अपने पैसे दे दें और हमारा वो वापस करें। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे ठीक है, अब आप लोगों ने ऐप बता दिया, आप लोगों ने इसकी बीमारी वाज़ेह कर दी है, मुझे बीमार ही मंजूर है, मुझे बीमार ही कबूल है। और मेरे भाइयों, बरकतें देने वाला कौन है? झूठ की वजह से बरकतें आ सकती हैं? नहीं आ सकती। मुसलमान का ये अकीदा और मनहज है, झूठ की वजह से कभी बरकतें नहीं मिल सकती। और आपने फरमाया अगर दोनों छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, अल्लाह सारे कारोबार से बरकतें उठा देता है। फिर कभी कोई बयान है, कभी कोई बयान है, कभी पुलिस वाले आ गए नहीं, कभी फलाने आ गए नहीं, कभी फलाने आ गए नहीं, फिर कभी कोई टैक्स वाले आ गए, कभी कोई टैक्स वाले आ गए, फिर इन्हीं लोगों के मुंह में बनता रहता है। फिर अपने बच्चों को ये कुछ नहीं देखे जाता। अलैकुम बिस्सिद्क़
صداقت کو لازم پکڑے. ان الصدق یہدی الی البر، صداقت نیکی کی طرف سے جاتی ہے. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی اللہ کی جنت کی ہمراہ ٹھہراتی ہے. اللہ سے دعا اللہ ان کی توفیق نصیب فرمائے.